تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سورہ المنافقون کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، تو کچھ مضمون ابھی رہتا ہے تو اس کو بھی ہم دہراتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ بھی رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے یہ غلاظتیں، یہ بیماریاں دور ہو جائیں تو محبت رسول کے پانی سے اس کو دھویا کرو، اللہ کے رسول کے ذکر سے اس کو صاف کیا کرو، پھر تمہارا اندر کا جو میل کچیل ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو منافقت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں ہو یا عمل میں ہو، جب انسان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو۔ محبت ہی وہی ایک طریقہ ہے اور ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسی دوائی ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں فرما دیا کہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، اے محبوب، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک انسان کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے منافقین جو ہے ان کا ٹولہ رہ گیا، بظاہر وہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی منافقت جو ہے وہ آشکار ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ان کو بڑے موقع فراہم کیے، لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہی اعتراض کر دیا کہ ان کو تو ہمارے نفاق کا علم نہیں، تو جب علم مصطفیٰ پر اعتراض ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کو اپنے صحابہ کرام کی صفوں سے علیحدہ کر دیا۔ فرمایا تم سارے کے سارے منافق ہو اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، فرمایا محبوب جب آپ ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوبصورت خوشنما لگتے ہیں۔ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، یہ میٹھی چھری ہوتا ہے، یہ میٹھا زہر ہوتا ہے، اور نفاق بھی ایک میٹھی شکر کی طرح وہ انسان کے اندر کو اندر ہی اندر اس کے ایمان کو ختم کرتا جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ ان کے جسموں کو دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ بڑے ہی کوئی خوشنما سے بندے ہیں، بڑے ہی کوئی اعلیٰ بندے ہیں، حالانکہ دل ان کے آپ کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور یہ جب گفتگو کریں گے نا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کی اتنی میٹھی گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے انسان جسی گھوڑے کو چارہ ڈالنا ہو، مثال دے رہا ہوں، تو اس کو سختی کے ساتھ تو نہیں بلاتا، اسے بڑے میٹھے طریقے سے اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو محبوب یہ گفتگو ایسے کرتے ہیں، انداز ایسا اپناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نا جھوٹی قسم کھا کے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، یہ بھی منافقت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے، ان کے جسم، ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوں گی۔ 3 منافقوں کے نام بڑے آتے ہیں، عبداللہ بن ابی منافق اور جد بن قیس اور معقب بن کشیر۔ یہ ایسے تھے، بظاہر یہ خوبصورت تھے، اور ان کو اللہ نے یہ موقع بھی فراہم کیا عبداللہ بن ابی کو کہ یہ حضور کی جو ہے وہ صفوں میں آ جائے،
موقع اللہ نے فراہم کیا، اللہ کے محبوب نے بھی رحمت فرمائی، لیکن اندر سے وہ منافقت نہ گئی، اندر سے وہ چیز نہ گئی جس کی وجہ سے یہ محروم رہ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ انہم خشب مسندہ، جس طرح ایک خوش لکڑی کسی دیوار کے ساتھ لگا دی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ وہ پھل دیتی ہے، نہ بارش کا اس پر اثر ہوتا ہے، نہ وہ اگنے کے قابل ہوتی ہے، اس کے سامنے جتنی مرضی گفتگو کرتے جائیں اس پر کوئی اثر نہیں۔ جس طرح کسی خشک لکڑی کو آپ گفتگو کرتے رہیں، جو مرضی قرآن و حدیث پڑھتے رہیں، جب تک اس کے دل میں آپ کا بغض ہے اس پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں دوسری طرف حضور کے صحابہ کرام کو دیکھیں کہ دل میں حضور کی محبت تھی، حضور کا پیار تھا، حضور ذرا ساری بات فرماتے وہ دل و جان سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، اور یہی بندہ مومن کا حال ہوتا ہے۔ اور اسی سے اپنے جو ہے وہ ہر اپنے تعلق کا آپ اندازہ لگا لیں، شیخ اس کا مرید ہو، استاد اس کا شاگرد ہو، اور اس طرح اولاد اس کی بات، جس میں محبت ہوگی وہ فوراً آپ کی آواز پر لبیک کہے گا، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی وہ حیل و حجت کہے گا۔ حضور کے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کرام کو بلاتے یا کوئی گفتگو فرماتے تو اکثر صحابہ کرام یہی فرماتے، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ تھا وہ جذبہ جو اللہ کی ذات دیکھنا چاہتی تھی کہ میں نے اپنے رسول کو ایک معیار ایمان بنا کر بھیجا ہے اور معیار اسلام بنا کر بھیجا ہے، فقط خوبصورت آواز سے تلاوت کر لینا یہ تو کافی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور پاک ہے، تو قرآن پاک کی 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ نبینہ تھے، تو حضور کافروں کو واضح و تنبیہ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو یہ چھڑی پکڑے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سمجھائیں، مجھے بھی کچھ سمجھائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا سختی کے ساتھ ان کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتہ کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ حضور تبلیغ فرما رہے تھے اور یہ بارگاہ آداب بارگاہ نبوت کے خلاف تھا، بار وہ بیٹھ کے اللہ کی رحمت، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جلال میں گفتگو فرمائی ہے۔ یہ یا خدا کو حق ہے یا مصطفیٰ کو حق ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عبسا وتولی، اے محبوب آپ نے اپنا چہرہ ناراضگی کے ساتھ کیوں پھیرا، کیوں آپ نے ناگواری، ان جاءہ الاعمی، جب آپ کے پاس ایک اندھا صحابی آ گئے تو آپ نے ایسا رویہ کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ انہیں سمجھاتے وہ زیادہ سمجھ جاتے، اور جن کو آپ سمجھا رہے تھے ان نے بات نہیں سمجھی۔ اب یہ عالم جلال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی، یہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور پاک میں ایک انسان، ایک قاری صاحب جن کے دل میں حضور کی بارے میں بغض تھا، بار بار ہر نماز میں یہی سورت تلاوت کرتے، بار بار یہی جو ہے وہ سورت تلاوت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کس ماحول میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ تھی، اور تم بغض رسول میں اس چیز کے، تو آپ نے اس کا سر قلم فرما دیا، فرمایا اگر کوئی قرآن بھی بغض رسول میں پڑھے گا عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اس لیے حضور کی محبت، اللہ کی محبت، یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ زبانی کلمہ پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک انسان اس کو اپنے روح اور قلب میں نہ اتارے۔ سر قلم کر دیا کہ قرآن پڑھ کے تم اگر حضور کی تنقیص کرنا چاہتے ہو، اگر حضور نے فرمایا انا باشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثال ایک انسان ہوں، یعنی پیدا ہونے کے اعتبار سے میں بھی انسان ہوں، میری بھی تخلیق کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی بشریت جس طرح محمد بوٹے اور سیدے کی ہے اسی طرح کی ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے، وہ تو سید البشر ہیں، اول الانبیاء ہیں، اول الرسل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں حضور نے اگر فرما دیا ہے تو ہم بھی اسی طرح ماپنا شروع کر دیں، نہیں۔ پھر تو اے محبوب یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک لکڑی کھڑی کر دی جائے اور اس کو آپ سارا دن ساری زندگی پانی بھی ڈالتے رہیں تو اس لکڑی پر کوئی گھاس نہیں اگتا۔ تو صحابہ کرام دیتے ذرا ساری کوئی عمل ہوتا، یا رسول اللہ یہ کیا عمل ہے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے،
اگر حضور نے روزے رکھنے شروع کر دی یار تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی. کوئی روزے کا حکم نہیں آیا. یا رسول آپ نے فرمایا کمزور کیوں ہو گئے؟ یا رسول اللہ آپ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. فرمایا یہ تو میرا رب جو ہے مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا ہے، تم میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو میری مثل ہو. ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ تو فرمایا یہ حضور کے صحابہ کرام کی شان تھی کہ جو سرکار نے فرما دیا، فرمایا ایمان کا معیار یہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت معاملہ، اس لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے دور میں اگر تم 90% ایمان پر عمل کرو اور 10% نہ کرو تو تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ تم نے میرے زمانے کو پایا ہے، صبح و شام مجھے دیکھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوتیں سنتے ہو. تو نازک دور ہے نا. ایک بندہ یہاں اذان دیتا ہے، اس کی ذمہ داری اور ہے، اس کے معاملات لوازمات اور ہیں. ایک بادشاہی مسجد میں دیتا ہے، اس کے معاملات اور ہیں. ایک حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں اذان دیتا ہے، اس کے لوازمات اور ہیں نسبت کی وجہ سے. ایک خانہ کعبہ میں اذان دیتا ہے تو وہ عام اس کے لوازمات نہیں رہیں گے. وہ ذرا ساری بھی غلطی کرے گا، دیکھو جی خانہ کعبہ کی ایک مسجد نبی میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو اس لیے جیسی جیسی جگہ اور جیسی جیسی سیٹ ہوتی ہے ویسے ویسے ہی لوازمات سخت ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو یہ عالم تھا کہ کوئی حکم ہو جاتا تو اسی وقت اپنا سر قربان کر دیتے تھے. تو فرمایا اے محبوب منافقین یہ خشک لکڑی کی طرح ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں. فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، فرمایا کہ حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں ان کی خلاف ہی ہیں. منافق کو پتہ ہوتا ہے کہ ہے معاملات میرے خلاف ہی، لیکن وہ گھسا رہتا ہے اس میں، ان صفوں میں پڑا رہتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ چل نہیں سکتا، لیکن جتنا ہو سکے میں ان کو زخمی کر لوں، جتنا ہو سکے میں اپنی منافقت کا زہر ان میں گول لوں. حالانکہ پتہ ہے کیونکہ اسلام اور منافقت نہ کبھی اکٹھے چلے ہیں نہ چل سکتے ہیں. اسلام اور سچائی اور خلوص یہی چیزیں چلتی ہیں، اسلام میں منافقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. فرمایا اس لیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری شب آپ نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں میں جنت بھی لے دیتا ہوں، کوئی گلہ بھی نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں، اور تم میرے ساتھ آئے گو، یہ میرے دشمن ہیں، میں ہر چیز پر راضی ہوں، تم سارے چلے جاؤ. 80 بندے تھے تو انہوں نے کہا امام علی مقام ہم ایسی موت کو قبول کر لینا پسند کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو، ایسی زندگی کو ہم نہیں چاہتے جو آپ کے بغیر ہو. جنت جن کے قدموں میں ہے ان کو چھوڑ کر ہم نے جنت کا کیا کرنا ہے، اس لیے ہم آپ کا ساتھ دینا پسند کریں گے. تو حضرت امام علی مقام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مخلص دوست عطا فرمائے، منافقت سے پاک دوست عطا فرمائے ہیں، کہ جنہوں نے وہ حالات کو نہیں دیکھا میری ذات کو دیکھا ہے، جنہوں نے عہدوں کو نہیں دیکھا حضور کی نسبت کو پسند فرمایا. آج وہی لوگ سرخ روح ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا. آج وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ وہی خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ صحبت کو پایا بھی، ایمان بھی لائے. تو فرمایا ہم العدو فاحذرہم، اے محبوب یہ آپ کے دشمن ہیں، منافق کبھی بھی ساتھی نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ دشمن ہیں آپ کے، فاحذرہم ان سے ہوشیار رہیں. اللہ تعالیٰ آگاہ فرمائے ان سے ہوشیار رہیں، کبھی وقت کسی وقت بھی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. حضرت علی شیر خدا حضور کا زمانہ پاک ظاہری طور پر گزر گیا نا، تو حضور نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی یہ شرف عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. یہ فتنہ خارج جو پیدا ہوا یہ بغض اہل بیت تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ تیری شان ہوگی. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے خارجیوں کو دیکھنا ہوتا، جب ہم نے حضور کی محبت کو چیک کرنا ہوتا تو اس کے سامنے ہم حضرت علی کا نام لیتے تھے. اگر چہرہ کھل اٹھتا تو ہم سمجھتے یہ ایمان والا ہے، اگر چہرے پر ناگواری آ جاتی ہم سمجھتے یہ منافق ہے. جب فتنہ خارج ابھرا اور
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، زمانہ خلافت میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور بڑی زبردست جنگ ہوئی، تو حضور کے کئی صحابہ کرام اس وقت حیات تھے، آپ کے لشکر میں تھے، تو دیکھا کہ جو خارجی ہیں وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام واپس آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین ان نے بھی قرآن پاک پکڑا ہے، نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، ہماری تلواریں رک گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن پاک بھی پکڑا ہے، نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہیں، لیکن پتہ ہے وہ کس کے مقابلے میں آئے ہیں؟ وہ علی کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اور میری شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا اگر وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ، یا محمد کا نعرہ لگاؤ، تاکہ فرق پیدا ہو جائے کہ وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، دل سے نہیں مان رہے۔ وہ منافق تھے نا، اور جو محمد کو مانتا ہے وہ محمد کو بھی مانتا ہے، محمد کے رب کو بھی مانتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس لیے فرمایا ان کی گردنیں کاٹو، چاہے وہ نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہوں، چاہے وہ قرآن پاک بھی پکڑا ہو، کیونکہ وہ منافق ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بڑا خوبصورت مجھے واقعہ، ایک دفعہ نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی توکل کا یہ عالم تھا۔ دیکھیں نا، ہمیں سردی لگتی ہے، ہم کوٹ پہن لیتے ہیں، جرابیں پہن لیتے ہیں، گرم ٹوپی پہن لیتے ہیں، گرمی لگے تو ہم پتلے کپڑے پہن لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اتار دیتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان مبارک تھی کہ آپ گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے اور سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے پہن لیتے تھے۔ سخت سردی میں بھی پتلے کپڑے، کوئی پتہ ہی نہیں، اور گرمیوں میں جو ہے وہ گرم کپڑے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کبھی کبھی الٹ معاملہ ہو جاتا ہے، آپ کو سردی یا گرمی نہیں لگتی؟ تو آپ نے فرمایا، ایک دفعہ میں بیٹھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سردی اور گرمی سے محفوظ رکھے، سردی اور گرمی سے محفوظ رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا توکل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا زہد عطا فرمائے کہ تمہیں گرمی اور سردی کی ہوش ہی نہ رہے، تمہاری توجہ صرف اللہ اس کے رسول کی طرف رہے۔ ایسا زہد اور تقوی، یہ بظاہر تو آپ نے ایسی مثال عطا فرما دی، یعنی دل سے تیرے دل سے نفاق کو ایسا دور فرما دے، نہ تمہیں گرمی کی ہوش نہ سردی کی ہوش، اگر ہوش ہے تو میری ہوش رہے، اللہ کے کلام کی، اللہ کے دین کی ہوش۔ فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا گرمی ہے کہ سردی ہے، میری توجہ اپنے محبوب کی طرف رہتی ہے۔ تو منافقت ہو تو پھر توجہ دونوں طرف رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا منافق ذی الوجہین ہوتا ہے، اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، تو فرمایا ان سے بچیں۔ آگے ایک منافقین کی نشانی اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رَؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اے محبوب جب منافقوں کو یہ کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، کیوں؟ یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخشش طلب کریں، آ جاؤ اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش طلب۔ تو لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو منفی میں گماتے ہیں کہ اساں اتھے نہیں جانا، اللہ کے رسول کے پاس جانا شرک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے پاس آنا ہو تو میرے رسول کے پاس۔ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب اسے یہ کہا جاتا ہے تعالو، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کا رسول مجھ سے تمہارے لیے بخشش چاہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا رسول دے نہیں سکتے، یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میرے رسول کی طرف تاکہ وہ بخشش طلب کریں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں، نہیں 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 وہاں جانا تو شرک ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک وہ ہے جو میرے رسول کی طرف نہیں آتا، وہ مومن ہے جس کی توجہ میرے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو اللہ پاک نے اس سوچ کو بھی منافق کہہ دیا، وہ منافق ہے۔ پھر آئے فرمائے وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اے محبوب تو دیکھے گا کہ منافق دوسرے لوگوں کو بھی تیرے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ یہ سورہ منافقون پڑھیں، سورہ کافرون، کافروں کو پر جو اتری وہ 5-6 آیتیں ہیں، سورہ منافقون 2 صفوں کی صورت ہے، اتنا بڑا یہ زہر ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب وہ تیرے پاس آنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، اتھے نہیں جانا، ادھر نہ جانا، کچھ نہیں ملے گا، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں،
اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے جس محبوب کو میں نے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، میں نے عطا فرمائی ہیں، میں نے عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور اس حال میں کہتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، منافق کے دل میں تکبر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ادھر نہیں جانا، باقی جو مرضی ہو جائے ادھر نہیں جانا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں نے تو اپنی رضا بھی تیرے پاس رکھی ہے، میں نے تو اپنی خوشنودی بھی تیرے پاس رکھی ہے، میں نے قرآن کو نازل کرنا چاہا تو سوائے تیرے دل کے اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی، تو ہر چیز تو محبوب میں نے تیرے پاس رکھ دی ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پاس نہیں آنا، اگر وہ تیرے پاس نہیں آ سکتے تو میرے پاس بھی وہ نہیں آ سکتے، تیری پہچان نہیں ہو سکتی تو پھر میری پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ رب تک پہنچنے کے لیے پہلے عبداللہ بننے کے لیے سب سے پہلے غلام مصطفیٰ بننا ضروری ہے۔ فرمایا وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اب تیسری بات جو منافقین کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں، کیونکہ وہ کافی دلچسپ بھی ہے اور بڑی ہمارے لیے سیکھنے والی بھی ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا زہر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سنتے ادا فرمائے۔